بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فائنڈ گورنمنٹ جابس. ایئرپورٹس سیکیورٹی فورس یعنی اے ایس ایف نے 1278 ویکینسیز کا اعلان کر دیا ہے. یہ 1278 جابس یا نوکریاں یونیفارم اور سویلین سٹاف دونوں کے لیے موجود ہے، لیکن اس میں زیادہ تعداد وہ یونیفارم پوسٹس کی ہے جو کہ رفلی 1100 کے قریب ہے تقریباً. اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے آسامی ہے، اس کی تعداد ہے، کوٹا، اس کے لیے تعلیم کتنی چاہیے، اس میں عمومی جو رعایت ہے عمر کے اندر، اور اس کے علاوہ جو جسمانی معیار یعنی فزیکل جو سٹینڈرڈ یا ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے. سب سے پہلے ای ایس آئی ہے. ای ایس آئی بی پی ایس 11 کے اندر میل فیمیل دونوں کے لیے، اور تعداد 158. آگے اس کی جنرل جو ہے کوٹا وائز اس کی ڈویژن کی گئی ہے کہ جنرل میرٹ پہ 12 ہے، پنجاب، سندھ اور باقی جگہوں کی جو کوٹا وائز ڈویژن کی ہوئی ہے. اس کے لیے ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام یا گریڈ 12 تک، مطلب 12ویں کلاس تک کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے جو کوالیفائی کر چکا ہے. ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، ایون کے ڈی اے ای بھی. اور اس کے لیے میکسیمم ایج لمٹ 30 ہے اور منیمم 18 ہے. یہ یونیفارم جاب ہے. اس کے لیے میل ممبرس کے لیے جو قد، وزن اور باقی میجرمنٹس دی ہوئی ہیں، اور خواتین کے لیے بھی یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. اس کے بعد دوسری جو بڑی ریکروٹمنٹ ہے اس کے اندر، وہ 1002 پوسٹ ہے. 1002 پوسٹ وہ کارپورل یا کوپل بی پی ایس 17 میں، یہ بھی میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. اس میں جنرل میرٹ پہ 76 ہے اور باقی ایلوکیشن جو ڈویژن دی ہوئی ہے کوٹا وائز. اس کے لیے منیمم کوالیفیکیشن میٹرک ہے اور ایج وہی 18 سے 30، مطلب کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 30. اور اس کے لیے جو فزیکل اسٹینڈرڈ ہے وہ وہی ہے جو اے ایس آئی کے لیے ہے. اس کے بعد کارپورل ڈرائیورز ہیں، یہ بی پی ایس 5 کے لیے، اور یہ صرف میل ممبرس کے لیے یا صرف مرد حضرات کے لیے ہے. ٹوٹل 40 ہے اور سیٹیں اس میں ایک اسلام آباد کی ہے اور 39 گوادر کی. اس کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے، ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، اور ایج اس کی 18 سے 35 سال تک، اور فزیکل اسٹینڈرڈ وہی ہوگا. اس کے بعد چوتھا ہے خطیب ہے جو کہ بی پی ایس 14 کے اندر ہے. یہ صرف میل ہوں گے. یہ سول اسامی یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پھر لیب اٹینڈنٹ ہے. اچھا، جو خطیب ہے وہ سندھ دہی کے لیے، مطلب سندھ رورل پہ ایک میرٹ کے اوپر سیٹ ہے. بلوچستان میں میرٹ کے اوپر لیب اٹینڈنٹ کی سیٹ ہے. نرسنگ اسسٹنٹ ہے پنجاب، سندھ اور میرٹ کی ایک ہے. سندھ رورل میرٹ کی ایک ہے، پنجاب میرٹ کی 2 ہے. اس کے لیے میٹرک سائنس کے ساتھ ہو، اور نرسنگ میں 1 سالہ ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ اور 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد ایم ٹی ڈرائیورز ہیں جو کہ بی پی ایس 5 کے اندر ہیں اور صرف میل کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں. اس میں گوادر کی 9 پوسٹ ہے، معذور کوٹا 1 ہے. اب وہ تمام پوسٹ جو کہ گوادر کی ہیں، اس کا مطلب وہاں پر صرف بلوچستان کے ڈومیسائل ہولڈر ہی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب، سندھ یا کے پی کے ڈومیسائل ہولڈر اپلائی نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں گے تو ریجیکٹ ہو جائیں گے. آگے موزن کے لیے جو تمام شرائط ہیں، تعلیم اور ایج وہ دی ہوئی ہے. آٹو الیکٹریشین ہے، یہ بھی گوادر کے لیے ہے. اسی طرح سے وہیکل میکینک ہے، یہ بھی گوادر کے لیے ہے. پلمبر ہے گوادر کے لیے، پلمبر پھر جو ویلڈر ہے وہ گوادر کے لیے. ڈینڈر پینڈر ہے وہ گوادر کے لیے چاہیے. کوبلر چاہیے، ٹیلر چاہیے، نائب کاست ہوگا، ویٹر ہوگا، باورچی ہے، میسن ہے، مالی، کارپینٹر، خاکرو. یہ ساری کی ساری موسٹلی گوادر کے لیے ہو رہی ہیں بھرتیاں. اور آگے اس کے علاوہ کہ اپلیکیشن جمع کس طرح کروانی ہے، تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ گوگل پہ جائیں، وہاں پر جوائن اے ایس ایف لکھیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو joinasf.government.pk پر لے جائے گا، جہاں پر کلک کریں. سب سے پہلے سائن اپ ہوں، اپنا اکاؤنٹ بنائیں. اکاؤنٹ بنانے کے بعد اسی لاگ ان پاسورڈ کے ساتھ آپ لاگ ان پہ جائیں گے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ اپنا پروفائل بنائیں گے. پروفائل میں آپ کی جو پرسنل کریڈینشیلز ہیں، مطلب آپ کے جو پرٹیکولرز ہیں، اس کے بعد آپ کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے جو اگر ایکسپیرینس ہے یا سرٹیفکیٹ ڈپلوماز ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے. دین اس کے بعد آپ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اس سٹیج پر ابھی صرف آپ
ویب سائٹ سے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کریں اور کوشش کریں جو اس ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو 1278 ویکینسیز کے لیے نیو فارم ہے وہی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو فل کر کے بھجوائیں. جو گریڈ 5 سے نیچے والی ہیں مطلب گریڈ 4 تک ہیں وہ اس فارم کو اردو میں بھی فل کر سکتی ہیں, لیکن جو گریڈ 5 اینڈ ابو ہیں وہ اس کو مینڈیٹری ہے کہ انگلش میں ہی فل کریں گے. کوشش کریں نیا فارم فل کریں, پرانے والا مت بھجوائیں. اس سٹیج پر آپ کو کسی بھی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اس کی کاپیاں جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس فارم کے ساتھ اب اپنا CNIC لازمی بھجوائیں, اور یہ 2 چیزیں آپ نے بھجوانی ہیں. ہر پوسٹ کے لیے الگ سے آپ اپلائی کریں گے, ایک پوسٹ صرف ایک ویکینسی مطلب ایک اپلیکیشن ایک پوسٹ کے لیے ہی کاؤنٹ ہوگی. 19 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی, اس کے بعد اپلیکیشنز نہیں لی جائیں گی. 19 جون 2022. دین اس کے بعد اور اس میں کام کی بات, سب سے پہلے آپ کے فارم جمع ہو جائیں گے. جیسے ہی فارم ہوتے ہیں دین آپ کو فزیکل یا میڈیکل یا جو پریکٹیکل ٹیسٹ ہے اس کے لیے کال کیا جائے گا. جو لوگ اس کو کوالیفائی کریں گے دین وہ جو ہے فزیکل کے لیے جو کوالیفائی کر جاتے ہیں دین وہ ریٹن کے لیے کال ہوں گے. ریٹن کے بعد انٹرویو کے بعد فائنل سلیکشن اور پھر آگے ٹریننگ. جو لوگ ادر فورسز سے ہیں یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وہ اپنا NOC لیں گے اور اس کے مطابق کروائیں گے. پریگننٹ یا حاملہ خواتین درخواست نہیں دیں گی. جو آرم فورسز سے یا سول فورسز سے جو ڈیزرٹر ہیں یا بگوڑے ہیں وہ اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں, اور 18 سال سے نیچے یہ اپلائی نہیں ہو سکے گا. عمر کی بالائی حد میں رعایت کیٹیگری بتائی گئی ہیں مسلح افواج کے لیے, سرکاری ملازمین کے لیے, اور دیگر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ فزیکل ٹیسٹ کا کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ آپ نے 1 میل دوڑ زیادہ سے زیادہ 7.5 منٹ کے اندر کلیئر کرنی ہے. جو اس سے زیادہ آئے گا وہ فیل ہوگا. 22 پش اپس ہیں جو کہ 2 منٹ میں کرنے ہیں, اور 22 ہی سٹ اپس ہیں جو کہ آپ نے 2 منٹس میں کمپلیٹ کرنے ہوں گے. خواتین کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے اس دفعہ کہ فرسٹ ٹائم جو ہے ان سے 1 مائل ٹیسٹ رننگ ٹیسٹ لیا جائے گا. جو 1 مائل رننگ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گی وہ نیکسٹ فیز کے لیے ایلیجیبل ہوں گی, ادروائز وہیں سے اسکرین آؤٹ ہو جائیں گی. اور اب لاسٹ بات کہ یہ ٹیسٹ کہاں کہاں پر ہو رہے ہیں. یہ فزیکل سینٹر اور میڈیکل سینٹر جو ہے ٹیسٹ ہے کن کن مراکز پر بھرتی مراکز پر ہوں گے. تو اس میں یہ 24 جو ٹوٹل آپ کے پاس سینٹرز ہیں جن میں سے آپ اپنے نزدیکی کسی بھی سروس سینٹر بھرتی سینٹر ہے وہاں پر جا کر آپ سب سے پہلے وہاں فارم بھجوا سکتے ہیں اور اسی کو آپ اپنا ٹیسٹ سینٹر ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بات ایڈ کرنے والی کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کسی جگہ سیٹلڈ ہے تو اپنی مرضی کے مطابق ان 24 میں سے کوئی بھی ایک جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ چوز کر سکتا ہے. اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس ایلیجیبل ہوں گے ان کو ڈیٹا انٹر ہونے کے بعد ان کو فزیکل میڈیکل ٹیسٹ کے لیے کال کیا جائے گا. ان کے بعد جو اس فیز کو کوالیفائی کر لیں گے ان کو دین جو ہے ریٹن کے لیے کال کیا جائے گا. اس کی کوالیفیکیشن اس کو کوالیفائی کرنے کے بعد آپ فردر اسٹیپ کے جو ہے فائنل انٹرویو ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. انٹرویو پاس کرنے کے بعد آپ کو کال جو ہے لیٹرز ایشو کیے جائیں گے. ان لیٹرز کی بیس پہ آپ ESF ٹریننگ سینٹرز پر جوائننگ دیں گی. 6 ماہ کی کم و بیش 6 ماہ کی ٹریننگ ہوگی. اس کے بعد آپ ایئرپورٹ پر ڈیوٹی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ کچھ اور جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ کسی بھی ESF کا بھرتی نمبر دیا گیا ہے, اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے اگر کال آتی ہے تو اس پہ توجہ نہ دیں, یا ESF کے نام کے ساتھ کوئی میسج آتا ہے تو وہ بھی اتھینٹک ہے. اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ توجہ مت دیں. باقی فورس سیکرٹری ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا نمبر بھی دیا ہوا ہے. اس پہ کسی بھی کیوری آپ کو کوئی بھی کیوری ریز ہوتی ہے, کوئی پوائنٹ ریز ہوتا ہے تو آپ اس کو اس فون نمبر پر کال کے کلیئر کر سکتے ہیں. اچھی سی تیاری کریں اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو.